الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا وحبيبنا وشفيعنا وشفيعنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ألف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين. قال تعالى ولئن شكرتم لأزيدنكم ولئن كفرتم إن عذابي لشديد. صدق اللہ مولانا العظیم. عزیز طلبہ و طالبات، آج کا یہ اجتماع اور اجلاس دو غرض سے منعقد کیا ہے. پہلی غرض اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرنا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے فضل خاص سے نانا بننے کی نسبت بھی اللہ فرمائی اور دادا بننے کی نسبت بھی. ماشاءاللہ 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 ماشاءاللہ. آج کی جو دعوت ہے وہ ان دونوں بچوں کی خوشی میں آپ حضرات کی دونوں کا نام الحمدللہ دو بدری صحابہ کے نام پر رکھا ہے. ماشاءاللہ ماشاءاللہ. حریث بن زید بن عبد ربی رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ صحابی ہیں جو بدر میں شریک ہوئے ہیں، اور یہ اس صحابی کے بھائی ہیں عبداللہ بن زید بن ربی، جن سے آذان کی روایت آئی ہے. آذان کی روایت آپ نے پڑھی ہوگی، حضور شریف سے اس کا ذکر ہونا شروع ہو جاتا ہے. انہیں خواب میں آذان نظر آئی تھی. عبداللہ بن زید بن ربی ان کے یہ بھائی ہیں حریث بن زید بن ربی جو غزوہ بدر میں شریک ہوئے. اور دوسرے ایک صحابی ہیں خریم بن فاتح الاسدی. خریم کا معنی ہے خوش رہنے والا، خوش. ماشاءاللہ. وہ چھوٹا جو خوش رہے. خریم بن فاتح الاسدی وہ صحابی ہے جس کے بارے میں اسد الغابہ میں شاید اسد الغابہ نے نقل کیا ہے ان کے نام کے تحت. یہ بدری صحابی ہے کہ رسول اللہ نے فرمایا کہ خریم بہت اچھا آدمی، بہت اچھا جوان ہے، اگر اپنے بال کاٹے اور اپنے ٹخنے ننگے رکھے. یہ اصل میں مجاہد قسم کے بندے تھے تو بال بہت ہی زیادہ لمبے رکھتے تھے. اب آپ کو پتا ہے کہ لمبے بال جو کندھوں پر ہیں یہ حالت جہاد میں ہوتا ہے، لیکن جب انسان اپنے مقام پر ہو تو کانوں کی لو تک رکھنا سنت ہے. یہ چونکہ بدر میں پہلی جنگ میں شریک ہوئے ہیں، جب جو بدر میں شریک ہوئے ان کا تو مقام بھی بہت اونچا ہے. تو یہ پھر وہ جو نقشہ تھا نا جہاد والا ہر وقت وہ رکھتے تھے. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بڑی پیاری عادت تھی، وہ براہ راست خطاب نہیں فرماتے تھے. فرمایا یہ بڑا پیارا جوان ہے اگر یہ بال چھوٹے کریں گے. پتا چلا چھری لے کر اپنے بال کانوں کو یوں تک برابر کر لیا اور اپنے لنگی کو بھی نصف سال آدھی پھلی تک کر لیا. اور ابو دردہ فرماتے ایک بار ہمارے پاس سے گزرے تو میں نے کہا کوئی اور بات سنا رسول اللہ کی تو تمہارے ساتھ پیش ہے. یہ امام ابو داؤد نے اس کو نقل کیا ہے روایت کا. خریم گزرے تو
ابو دردہ نے کہا بھائی کوئی بات سناؤ. کہا کہ ہم ایک بار غزبے سے واپس آئے رات کو، تو رسول نے فرمایا رکو، اپنی سواریاں اچھی کرو، اپنے لباس اچھے کرو، تم نے اب اپنے قوم قبیلے میں جانا ہے، بھائی بندوں سے ملنا ہے، بال بچوں سے ملنا ہے، اتنے اچھے ہو کر جاؤ کہ تم ایسے معلوم ہو جیسے بدن پر تل ہوتا ہے. کتنا خوبصورت لگتا ہے. کتنے گانے بنے ہوئے ہیں دلوں کے اوپر. تو کہ جس طرح دل نمایاں ہوتا ہے انسان کے چہرے پر اور دیکھنے والے کو خوبصورت لگتا ہے، تم بھی ایسے جا کر ملو کہ تم سب میں ممتاز نظر آؤ. اور پھر فرمایا پاک السلام نے بدبخت ہے وہ انسان جو فحش گوئی کرتا ہے، گندی گفتگو کرتا ہے، اور بدبخت ہے وہ انسان جس کو اللہ نے نعمتیں دی ہوں اور اس کی جسم پر خدا کی نعمتیں نظر نہ آئیں. اللہ ہر وجہ سے بن کر رہتا ہے گندا بندہ. یہ اسلام نہیں ہے. یہ بڑی عجیب نصیحت کی. فرمایا کہ زبان کو خوش گوئی چاہیے. حضرت خریم سے روایت ہے، خریم بن فاتح الاسدی سے، شامی صحابی، شام کے رہنے والے ہیں. اور دوسرا فرمایا کہ خدا کی نعمتیں تم پر نظر آئے، صاف ستھرے رہو. اب مجھے بتائے کہ آدمی میں ایک ہی ٹوپی، ہمارے حضرت فرمائے گا ایک ٹوپی ہے، اب گندی ٹوپی ہے. کہا یار جی میرے پاس اصل میں ایک ہی اس لیے گندی ہے. بھائی دھو تو سکتے ہو نا، دھو کے گھر پہ ایک چیز ڈال دو، کچھ ہو جائے گی تھوڑی دیر میں. لیکن ایک مزاج بنایا ہوا ہے، سمجھتا ہے اس کو یہ بڑا اونچا مزاج ہے. گندا بنتا رہنا مومن کی شان نہیں ہے. ہاں مسائل نہ ہو تو اور بات ہے. اب وہ مسائل نہیں، آپ پھٹے ہوئے کپڑے پہنے ہوئے کوئی بات نہیں، پھر کوئی بھی شرمانے کی ضرورت نہیں ہے. اس لیے الحمدللہ میں اپنے پوتے کا نام محمد خریم جلیل آخوند رکھا ہے. ماشاء اللہ ماشاء اللہ ماشاء اللہ، بہت مبارک ماشاء اللہ. اور دوسری غرض یہ ہے آپ کی اجلاس کی، ابھی الحمدللہ میں سفر کر کے آیا. حضرت بابر صاحب رحمۃ اللہ علیہ ہماری ایک بات فرمایا کرتے تھے کہ اللہ نے انسان میں دو قوتیں رکھی ہیں. آپ جو سب بیٹھے تم آپ میں دو قوتیں ہیں، قوت نظری، قوت عملی. قوت نظری کا تعلق علم کے ساتھ ہے کہ آپ کا نظریہ، آپ کی سوچیں، یہ قوت نظری ہے. قوت نظری سے انسان علم سیکھتا ہے. اگر یہ قوت ہم میں نہ ہوتی، جانوروں میں قوت نہیں ہے، نہ وہ علم نہیں سیکھ سکتے. اور ایک قوت عملی ہے، ہمیں اللہ نے آزاد دیے ہیں، ہم اس سے نماز پڑھتے ہیں، ہم اس سے روزے رکھتے ہیں، حج عمرہ کرتے ہیں، اللہ کے راستے میں خرچ کرتے ہیں، جہاد کرتے ہیں، جان خدا پر لٹا دیتے ہیں. یہ قوت عملی ہے. قوت نظریہ، قوت عملیہ، دو قوتیں جب انسان میں ہوتی ہیں وہ انسان کامل ہو جاتا ہے. ہمارے والد صاحب اللہ بڑی خوبصورت بات فرماتے تھے، یہ دو پر ہیں انسان کے، اور انسان کی بلی جو ہے کھانے والی انسان کو شیطان ہے. بلی ہمارے پیچھے لگی رہتی ہے، اور پرندوں کے پیچھے بلی ہوتی ہے. اگر پرندوں کے پر ہوگا اڑ جائے گا، بلی کی مجال نہیں کہ اس تک پہنچ سکے، چاہے چھوٹے چھوٹے ہوں لیکن دونوں ہوں. لیکن اب بتاؤ اگر ایک بار بڑا لمبا ہے دوسرا ہے ہی نہیں، ٹوٹ گیا، بلی سے بچ سکتا ہے؟ بولو. علم ہے، عمل نہیں ہے. شیطان شکار کرے گا. عمل تو ہے، علم نہیں. جاہل ہے، بالکل جاہل ہے مطلب. پھر بدعت اسی طرح پیدا ہوتی ہے. بدعت کیا ہے؟ بدعت جہالت سے پیدا ہوتی ہے. اس کو پتہ بھی نہیں ہے جو میں کام کرنے کی سمجھ کے کر رہا ہے. ابھی ربیع الاول آ رہا ہے، نیکی سمجھ کر کتنے کتنے کام ہوں گے، پیسہ بھی خرچ کریں گے اور لوگ پتہ نہیں کیا کچھ کریں گے، وقت بھی لگائیں گے، جاگیں گے، سارا کچھ کریں گے.
لیکن ان کو علم نہیں ہے کہ جو میں عمل کر رہا ہوں میرا عمل صحیح بھی ہے یار. قرآن میں سب سے پہلے علم کا بیان ہے. اللہ تعالیٰ فرماتے تھے بتا بالعلم فاعلم انہ لا الہ الا اللہ واستغفر لذنوبک والمؤمنین. فاعلم علم حاصل کیجیے اس بات کا کہ اللہ کے علاوہ کوئی معبود نہیں. جب یہ بات دل کے نہا خانے میں بیٹھ جاتی ہے پھر انسان جب عمل کرتا ہے تو صرف مولا کے لیے کرتا ہے. جب دل میں یہ بات بیٹھے نہیں کرنا لا الہ الا اللہ تو پھر اس کے عمل میں کمزوری آتی ہے. غیر اللہ کا عمل کیا کرتا ہے اس میں ریاکاری آتی ہے. لوگ اور مخلوق کے لیے کرتا ہے. تو یہ علم اور عمل یہ دو ہمارے فرق ہیں جس سے ہماری تکمیل ہوگی. الحمدللہ میں برطانیہ کے دورے پر گیا, پہلے بھی جانا ہوتا ہے لیکن ہر دفعے کے نئے احساسات نئی معلومات سامنے آتی ہیں کہ وہ معاشرہ جو بالکل کفر میں دھسا ہوا ہے اور بے عملی میں دھسا ہوا ہے وہاں اپنا علاج مسلمانوں نے کیا کیا ہے, مسجد اور مدرسے کھولے. مسجد اور مدرسوں سے اپنی اولادوں کی حفاظت کر رہے ہیں. وہ بچے جو اسکول کالج کے مسموم ہوا میں جاتے ہیں, یونیورسٹیوں میں مسموم ہوا میں, زہریلی ہوا میں یونیورسٹیوں میں جاتے ہیں جہاں فحاشی عیاشی بدماشی سب کچھ ہے, لیکن وہی بچہ شام کو مدرسے میں بھی آتا ہے, مسجد میں بھی آتا ہے, جب وہاں پر آتا ہے تو اس کو پاکیزگی نصیب ہوتی ہے. وہ علم حاصل کرتا ہے تو اس کا نظریہ اور ایمان مضبوط ہوتا ہے. وہ عمل کرتا ہے ولی اللہ بن جاتا ہے. اللہ کے دوستوں میں پھر اللہ کی غیبی حفاظت اس کے ساتھ ہو جاتی ہے. لیکن غیبی حفاظت کے لیے ایمان کے ساتھ عمل چاہیے. حدیث شریف میں آتا ہے ایک آدمی نفلی عمل کرتا ہے یہاں تک میرے قریب ہو جاتا ہے کہ اس کی آنکھ بن جاتا ہوں جس سے دیکھتا ہے, میں زبان بن جاتا ہوں جس سے بولتا ہے, کان میں جس سے سنتا ہے. اللہ کی حفاظت میں آ جاتا ہے. اس کفر کے ماحول میں ہمیں اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں بھی علم کے لیے منتخب کر لیا ہے. ہم علم کے لیے آئے ہوئے ہیں. ہم تو ایک مسلمان ملک میں رہتے ہیں لیکن یہی وجہ ہے کہ انسان جب اپنوں میں رہتا ہے تو غافل ہوتا ہے. غیروں میں جاتا ہے تو اس کی دماغ اس کی آنکھیں کھلتی ہیں کیونکہ وہ غیروں میں رہتے ہیں اور وہ دیکھتے ہیں کہ یہ لوگ کیا کر رہے ہیں, یہ انگریز کیا کر رہا ہے, ہندو کیا کر رہا ہے, سکھ کیا کر رہا ہے. ان کو غیرت آتی ہے. وہ کہتے ہیں یار ہم کیا کریں, ہم کہاں جائیں. پھر ان کو مسجد اور مدرسہ یاد آ رہا ہے. اللہ کا شکر ہے ہمیں اللہ رسول نے لامار سے نہیں چھوڑا. ان کے بعد تو کچھ بھی نہیں ہے. ان کے بعد ایک بڑی کانفرنس میں میں نے بیان میں کہا 40 سال تک ان کے بڑوں نے, ان کے راہبوں نے, ان کو گروؤں نے جنگل میں لگائے, سارے حقوق طلب کیے, ماں باپ کے حقوق, بیوی بچوں کے حقوق, بہن بھائیوں کے حقوق, رشتے داروں کے حقوق طلب کرنے کے بعد 40 سال بعد 20 سال بعد جنگل سے آئے, چند باتیں بتائیں کہ دیکھو یہ ہدایت کی باتیں ہیں. وہ پوری قوم اس کو لے کر پھرتی ہے جو اتنے حقوق طلب کرنے کے بعد ان کے بڑوں نے دیے اور یہاں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حکمت کے دریا بہا دیے. پوری باتیں بھی نہیں ہیں, گنی چنی. آپ پڑھ لیں, آپ پڑھ لیں, گنی چنی چند باتیں. ہر فرقہ ان چند باتوں پر عمل کر رہا. بس عیسائیوں کو تو ان کے راہبوں نے اتنی آسانی دے دی کہ بھائی پیسے لے آؤ, پیسے لے آؤ, اور پیسے لا کر گرجے میں دے دو, ہم لکھ دیتے تیرے گناہ معاف ہے. بلکہ ابھی مجھے ایک دوست نے واقعہ سنایا کہ کوئی عورت مسلمان ہوئی, بیچاری کی زندگی بڑی کمزور گزری,
جوانی گزر گئی، ڈھل گئی، 40 سال 45 سال میں تھوڑی ہوش آیا، گرجے میں گئی، پادری کو بتایا میں نے یہ گناہ کیا، سارے گناہ بتانے ہوتے ہیں، اللہ معاف فرمائے، یہ گناہ کیا، یہ گناہ کیا، میری معافی ہے، وہ تو بہت بڑا بل بن جائے گا تمہارا۔ ہوٹل پر آپ اچھا مال کھا لیں تو بل لمبا چوڑا بنتا ہے، ان کے تو بہت بڑا بل ہے، میری معافی مشکل ہے، نکل جائے یہاں سے، بنتے اتنے پیسے تھے تو دے بھی نہیں سکتے، نکل جائے پریشان، اب اس کے دل کو لگی ہوئی۔ میرے شیخ فرماتے تھے اے دوست جب ایام بھلے آتے ہیں گھاٹ ملنے کے وہ آپ خود بتلاتے ہیں، اللہ خود ہدایت کا راستہ کھولتے ہیں۔ اس کے دماغ میں آئی اور مسلمانوں کے اللہ کی ٹرائی کرنی چاہیے۔ ہمارے والا جو رب ہے وہ عیسیٰ السلام بھی ان کا رب ہے، نبی السلام میں اللہ بھی ان کا رب ہے، 3 رب ہے، عیسائیوں کے 3 خدا ہے، مجوسیوں کے 4 خدا ہیں، زرتشتیوں کے 10 خدا ہیں، ہندوؤں کے 23 کروڑ خدا ہیں، 23 کروڑ۔ انہوں نے کہا کہ خدا کی ٹرائی کرے تو کسی عالم سے ملی جا کر، انہوں نے کہا کہ میرا مسئلہ ہے وہ ہو یہ کیا ہے بھائی، اللہ کی رحمت تو غیر محدود ہے اور تیرے گناہ تو لمیٹڈ محدود ہے، بس تو نے اللہ کے سامنے رونا ہے، کلمہ پڑھ کر اللہ کے سامنے رو، سارے گناہ معاف، نہ پیسہ نہ ڈھیلا، تو اور تیرے مولا کا معاملہ ہے، مسلمان ہو گئی۔ ہر ایک کو یہ بات بتانے لگی بھائی کسی دروازے پر نہ جاؤ، کسی دروازے پر حل نہیں ہے، اگر حل ہے ایمان والوں کے پاس اس کا حل ہے، مومنین مسلمانوں کے پاس آؤ، ان کے مولا کا ہے غفور الرحیم، ان کی غفار لمن تاب، اللہ فرماتے ہیں معاف کرنے والا ان کو جو توبہ کر لے، انی غفار بلدۃ طیبۃ ورب غفور۔ اللہ تعالیٰ کا ہمیں شکر ادا کرنا چاہیے، اللہ تعالیٰ نے ہمیں کیسے ماحول میں رکھا ہے، ایک تو مسلمانوں کے اندر رکھا اور پھر مدرسے میں رکھا۔ اگر آج ان مدرسوں کی قیمت نہ ہوتی تو اسی یورپ میں نہ کھلتے، یورپ والے مدرسے کھول رہے ہیں، جب وہ کہتے ہیں ہمارا ایمان اگر بچے گا، ہمارے اولادوں کا ایمان بچے گا، ان مدارس سے بچے گا، اس علم سے بچے گا، علم سے عمل آئے گا، علم نہیں تو عمل کیا آئے گا؟ ورنہ کبھی کبھی انسان کا عمل اس کو مروا دیتا ہے، عمل تو کر رہے ہیں نیکی سمجھ کر، لیکن اللہ رسول کیا وہ نیکی نہیں ہے، وہ علم نہیں۔ اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرنا چاہیے، مضبوط علم حاصل کرنے کی ضرورت ہے، یاد رکھو پوری دنیا کو اس وقت ایسے علماء کی ضرورت ہے جو علم میں بھی مضبوط ہو، عمل میں بھی مضبوط ہے، پورے عالم میں ان کی قیمت ہے، پورے عالم میں ان کی ضرورت ہے۔ آپ کہیں چلے جائیں ہر ایک کو اس کی ضرورت ہے، آپ کے علم کی بھی ضرورت ہے، عمل کی بھی ضرورت ہے، عمل سے سیکھیں گے لوگ کہ آپ کیا کر رہے ہیں، آپ کیا عمل کرو۔ ہم نے اپنے بڑوں کو دیکھا کیا کر رہے تھے، کیسے کرتے تھے، خلوت میں کیا کرتے تھے، جلوت میں کیا کرتے تھے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے آپ لوگوں کو 2 قوتیں دی، قوت نظریہ جس کی تکمیل کے لیے آپ علم حاصل کرتے ہیں، قوت عملیہ تقوی اختیار کرنا، عبادات کا اہتمام کرنا، نیکیوں کا اہتمام کرنا۔ ماشاءاللہ ایسے ایسے طلبہ ملے، ماشاءاللہ دیکھ کر پتہ چلتا تھا کہ جوانی میں ولی اللہ ہے، ایسے ایسے مدرسے میں پڑھتا اور ایسی اس کے اوپر کیفیت اور ایسی طلب، عجیب بات ہے، ایسی طلب۔ میں وہاں پہنچا تو طالب علم پہنچ گئے کہ ہم نے آپ سے شمائل ترمذی پڑھنی، اب تو ٹائم نہیں اتنا ہوتا کہ نہیں حدثنا کے ساتھ پولیس ہمیں پڑھا دیں، 2 دن 1.5 گھنٹہ حدثنا کے ساتھ شمائل ترمذی پڑھی، کہا کہ ہم چاہتے ہیں آپ کی سند کی برکت حاصل کریں، طلب دیکھیں آپ ہر ایک کام کرتا، وہاں تو کوئی خالی نہیں رہتا۔ 18 سال کے بعد آنے کو کوئی کو ہاتھ پاؤں مارنے پڑتے، ماں باپ لوگ مفت روٹی نہیں دیتے، لیکن طلب ایسی کہ نہیں آپ ایسا مدد دے دیں ہم آ سکے آپ کے
علم میں بھی شوق اور عمل بھی شوق. پوچھ رہے ہیں یہ کیسے کرے، یہ ہماری ٹھیک ہے، یہ چیز ٹھیک ہے، یہ چیز ٹھیک ہے. اس لیے اپنی اس غفلت کو دور کرو، علم بھی مضبوط حاصل کرو، عمل بھی کرو، عمل کو مضبوط بناؤ. اور ہمارے استاد مولانا بدی الزمان صاحب فرماتے تھے اگر علم یاد رکھنا چاہتے ہو تو اس پر عمل کرنا شروع کر دو، کبھی نہیں بھولے گا. واقعی اپنے تجربہ کیا کہ کوئی بات حدیث کے ہم عمل میں لے آئے تو آج تک ہمیں وہ حدیث بھی یاد ہے، کوئی عمل ہو رہا ہے، اور اگر عمل نہیں کریں گے تو بندہ بھول جائے گا، اس کو یاد ہی نہیں رہے گا. کیا مشکات شریف میں جب ہمارے استاد ڈاکٹر حبیب اللہ مختار صاحب نے ہمیں صلاۃ التسبیح پڑھائی، صلاۃ التسبیح کی حدیث، اب وہ شوق ایسا تھا کہ صلاۃ التسبیح پڑھ رات کو بھی ایسے پڑھنی. اگلے دن پوچھا کون ہے جن نے صلاۃ التسبیح پڑھی ہے، تو چند طالب علم پڑھے، بہت ڈانٹا. پھر الحمدللہ ہر جمعے کو جتنے سال بھی رہے وہاں ہر جمعے کو صلاۃ التسبیح کا اہتمام کرتے ہیں. اور صلاۃ التسبیح کی حدیث یاد ہے، طریقہ بھی یاد ہے، کیونکہ عمل کیا ہے نہ کتاب کھولنی پڑے گی اور دیکھ کر بتانا پڑے گا. علم کی یاد کرنے کے طریقے عمل ہے، جب اس کو عمل سے جوڑ لیں آپ تو آپ کو ہمیشہ کے لیے یاد ہو جائے گا. اس لیے آج کے اجلاس کا مقصد کہ دو باتیں، اور دوسری بات بہت اہم ہے، آپ کو اللہ نے موقع دیا ہے، آپ کے امتحانات بھی قریب ہیں، اپنے فقط کو ضائع نہ کریں اور اللہ کو رجوع کریں. سلام جہاز تو جانا پڑا کرو امتحان کے لیے، اللہ ہمیں علم دے، اچھے نمبروں سے کامیاب فرما، اللہ سے مانگو، رجوع کرو، اللہ کو شامل کرو، اللہ کو اپنے ساتھ رکھو، اللہ تعالیٰ کو اپنے ساتھ رکھو. اللہ آپ ہماری مدد کریں گے، آپ ہماری مدد کریں گے، ہم آسانی سے علم حاصل کریں گے. آج ہم اللہ کی مدد حاصل نہیں کرتے. اللہ اپنے تاریخ میں پڑھا ہے کہ علم دل میں علم حاصل کرتے تھے، رات کو جنگلوں میں جا کر رویا کرتے تھے اللہ ہمیں علم دے دے، علم دے دے، علم دے دے. ہم آئے تو ہوئے ہیں بڑے دوری سفر کر کے، مشقت بھی برداشت کرے، جب تک تو نہیں دے گا نیچے والے کب دے سکتے ہیں. بڑے بڑے محدثین بن گئے، بڑے بڑے نام ان کے بن گئے. اللہ نے قبول کر لیا. قابلیت اور قبولیت دو چیزیں اہم ہیں. قابلیت محنت سے آئے گی، قبولیت آہوزاری سے آئے گی، عمل سے آئے گی، مولا کو منانے سے آئے گی، راضی کرنے سے آئے گی. اس لیے اپنی زندگی میں دیکھو ایسی کوئی چیز جو تمہیں خدا سے دور کرنے والی، اس کو نکال دو اپنی زندگی سے، تاکہ صاف ستھرا مقبول علم لے کر جاؤ آپ. پھر آپ امت کے لیے قیمتی چیز بن جاؤ گے. قیمتی چیز جہاں میں نے ختم بخاری کرایا ہے سال، وہاں بڑے بڑے اکابر آتے تھے، بڑے بڑے اکابر. حضرت شیخ یونس صاحب رحمۃ اللہ علیہ بہت بڑا نام ہے سہارنپور کے، بہت بڑے محدث تھے، یعنی اتنے بڑے محدث تھے کہ شیخ صدریہ رحمۃ اللہ ان کی رائے اپنی کتاب میں کئی جگہ نقل کرتے ہیں. ان کے ساتھ پڑھاتے رہے بڑے طویل عرصہ وہاں پر سہارنپور میں. پھر حضرت جب چلے گئے تو ان کی جان وہ وہاں پر ختم کراتے تھے. لیکن کبرا نہیں لوگوں کو بڑا، جب بڑے چلے جائیں گے تو چھوٹوں کو بڑا بننا پڑے گا نا. کیا ہے بڑے بننا پڑے گا. آپ آج جو چھوٹے چھوٹے ہوں کل آپ بھی بڑے ہو گئے، آپ یہ قابل ہو گئے، حکومت کیا قابل آپ. ہم سوچ نہیں سکتے تھے کہ ہمارے اساتذہ بھی چلے جائیں گے. آج سوائے ایک یا دو استادوں کو سب دنیا سے جا چکے ہیں، تصور نہیں کر سکتے. اولا سے لے کر دور حدیث تک کوئی ایک دو استاد تھوڑے تھے، 20 سے استاد ہوتا ہے، سب دنیا چلے کوئی نہیں. آدمی حیران ہوتا ہے کہ بھائی دیکھتے دیکھتے چلے گئے. اب ان کی اگر کوئی باتیں وہ ہم سے لے رہے ہیں، ہم سے پوچھ رہے ہیں، ہم سے اوپر کی والی باتیں ہم سے لے رہے ہیں. آپ بتائیں، میں ایک جگہ پر گیا تو وہاں ایک مولانا صاحب سے ہمارے حضرت کو دیکھا ہوتا، لوگوں سے کہا بھائی حکیم صاحب کی باتیں بھائی ان سے لو، ان سے لو بھائی. اب ان کے پاس حکیم صاحب کے حیران ہو گیا، حکیم صاحب کی باتیں ان سے لو. بلکہ ایک کو کہنے لگے مجھے تو ایسے لگا میں حکیم صاحب کے پاس بیٹھا ہوں، ایسے ان کو ایسے مزہ آ رہا تھا، ایسے ان کو پیدا ہوتا. ہمارے پاس کیا بڑوں کی چیز، آپ اس کو آگے لے کر جائیں. اس لیے حدیث شریف آتا ہے یحمل حاضر علم من کل
اس علم کو ہر آنے والی قوم میں سے حضور عادل لوگ لیں گے، عادل لوگ لیں گے اس سے، یعنی ان کو یہ علم ملے گا جو اللہ کے عادل ہے، اور وہ پھر کیا کریں گے؟ ینظرون اور تعریف الغالین من تحال المبتلین، وہ پھر غلط اس علم میں اور دین میں غلط باتیں ملانے والوں کی غلطی نکالیں گے اور لوگوں کو ہدایت کا راستہ دیں گے۔ اس لیے آپ وہی عادل ہیں، آپ لوگ نے طلبہ و طالبات، لیکن اپنی اسلام کو کی فکر کریں، اپنی خرابیاں دور کریں۔ آپ یہ دیکھیے آپ کے اور اللہ کے درمیان معاملہ ٹھیک ہے، کیونکہ علم اوپر سے آتا ہے، نیچے سے نہیں آتا۔ اور رحمان علم القرآن، رحمان قرآن سکھاتا ہے، استاد سمجھتا ہے، جبریل السلام واسطہ تھے، لیکن اصل اللہ نے رسول اللہ پر علم نازل کیا۔ جبریل تو واسطہ تھے، استاد تو واسطہ ہے، لیکن استاد کے دروازے پہ آنا پڑتا ہے، اس دروازے کی قدر کرنی پڑتی ہے۔ اگر وہ طالب علم نہیں بنتے علم نہیں آتا۔ اس لیے امام بخاری نے کہا کہ علم طالب علمی کے بغیر نہیں آئے گا، استاد کے دروازے پہ جانا پڑے گا، اس کا ادب احترام کرنا پڑے گا، اس سے طلب رکھنی پڑے گی، لیکن دینے والی ذات اللہ کی ہے۔ تو فرمائی نمانا قاسم اور ہوتی، میں تو تقسیم کرتا ہوں، اللہ تعالیٰ دیتے ہیں۔ اس لیے آپ حضرات سے یہی چند گزارشات کرنی ہے کہ اپنے وقت کو ضائع بناؤ، علم بھی درست کرو، عمل بھی درست کرو، ورنہ ایسا نہ ہو کہ غیروں میں رہنے والے ہم سے آگے نکل جائیں۔ جیسے بڑی ڈر کی بات ہے، یعنی جس طرح وہاں حالات چل رہے ہیں، ایسا نہ ہو کہ ہمیں ان کے علم کا محتوى ہمارے علم میں محتاج ہے۔ وہ تو کہتے ہیں پاکستان میں علم ہے، ہندوستان میں علم ہے، بنگلہ دیش میں علم ہے، پھر ہمیں کہنا پڑے گا نہیں انگلینڈ میں علم ہے، افریقہ میں علم ہے، بلا چکا وہ لے جائیں گے تو کیا بنے گا؟ بولو۔ ہمارے چشتی بزرگوں میں عبد القدوس گنگوہی رحمۃ اللہ علیہ بہت بڑے بزرگ ہیں۔ اب افغانستان کے ان کے مرید سارا گزر لے گئے، تو ان کے بیٹے کو جب ہوش آیا تو افغانستان جا کر چلا لگانا پڑا ان کے پاس، سارا مال میرے باپ کا وہ لے کے چلے گئے، وہ لے کے چلے گئے۔ یہ آپ کے چشتیہ میں حضرت پہاڑی دفن ہے، یہ چشتی بزرگ ہے۔ یہ دلی میں ایک چشتی بڑے بزرگ کے مرید تھے، وہ کہا کرتے تھے وہ پنجاب کا ایک جوان میرا سڑک چلے گی جس کو لینا وہاں جائے، لوگ چشتیاں آتے تھے دلی سے، یہیں آ کر پھر وہ پیر پٹھان جو ہے سلمان توسری، وہ بھی ان کے یہاں کر مرید ہوئے، ان کے خلیفہ بنے۔ ہمارے حضرت مفتی بلسن ٹانکی رحمۃ اللہ نے تذکیہ اولاد اولیاء میں ان دونوں کا ذکر کیا۔ اس لیے اپنے بڑوں سے آج آپ کو اپنے استاد میسر ہے، بڑے میسر ہے، علم اور عمل کی تکمیل ہو، اپنا اور اللہ کا معاملہ دیکھو، اللہ کا طالب علم کو چاہیے کوئی ایسی رکاوٹ نہیں ہو تاکہ اوپر سے رکاوٹ نہ ہو، نیچے سے زیادہ رکاوٹ نیچے سے دام ہے، یہاں ماحول میں لگ کے بیٹھے، اگر اوپر سے رکاوٹ ہو جائے تو نیچے والے پھر کچھ نہیں کر سکتے، زبردستی دھکا بازی سے کچھ نہیں ہونے والا، یاد رکھنا۔ اگر ایسا ہوتا تو بہت آسان تھا، بس کسی گلاس میں گھول کے علم دلا دیتے، لیکن ایسا نہیں ہے۔ اللہ کا فضل بھی ہونا چاہیے اور بندے کی محنت بھی ہونی چاہیے، تب جا کر حاصل ہوتا ہے۔ تو بہرحال یہ کیا چیز ہے، تکرار کی پابندی کرنی اہم بات یہ وقت ہے آپ کے علم کو یاد کرنے کا۔ تکرار کی چھٹی لیتے صبح کو وقت درسگاہ کی پابندی کرتا ہے، جو طلبہ طالبان وقت پر آتا ہے، استادوں سے پڑھتا ہے،
پھر یاد کرتا ہے، مطالعہ کرتا ہے اور دوسری چیزوں میں اپنے آپ کو مشغول نہیں کرتا، فرمایا وہ یقیناً اچھا عالم بن جاتا ہے۔ بڑوں کی نصیحت ہے، اس لیے میں آپ تمام طلبہ اور طالبات کو، امتحانات قریب ہیں اور یہ تھوڑا سا جو تجربہ سفر میں ہوا وہ بھی بتانا تھا، اور کچھ شکرانے کی مجلس بھی تھی آپ حضرات کو آج الحمدللہ ہماری طرف سے آپ تمام حضرات کے لیے دعوت کا بھی انتظام ہے۔ بچوں کو مولود کو لمبی زندگی عطا فرما، رات والی زندگی عطا فرما، اللہ علم عمل کے معمول فرما، اللہ موت کے لیے سب کے سفر فرما، والدین کی آنکھوں کی ٹھنڈک فرما، اور نظردار ہوتی فرما، اور کسی کی شر فتنے سے حفاظت فرما۔ یا اللہ سنائے کو اس کی تمام شاخوں کو زندگی لانچانی کر کے عطا فرما، جن سے سرور طالبات جس میں پڑھ رہے سب کو قبول فرما، قابل فرما قبول فرما، قابل فرما قبول فرما، یا اللہ ہر قسم کے فطرے سے سب کو محفوظ فرما، جتنے معلمین معلومات اپنا کام کرنا ہے سب کو یا اللہ اخلاص سے بندگی سے محنت سے کام کی توفیق عطا فرما، یا اللہ آپ ابتدائے نصیب فرما، رحم کرم اور آپ کے تمام فرما، یا اللہ اس سفر میں اتنے علماء صلحاء طلباء سے ملاقات ہوئی، یا اللہ انہوں نے اللہ مہمانی کی، اکرام کیا، محبت کی، یا اللہ ان کو برکت اور عافیت نصیب فرما، برکت اور عافیت نصیب فرما، یا اللہ یا اللہ یا اللہ ان بچوں کو اور ہمارے اپنے بچوں کو ہماری سفر ڈالے فرما، یا اللہ مولانا فلاں آسٹریلیا گئے ہیں، یا اللہ ان کے وہاں جانے کو گئے ہوئے تذکیہ فرما، مبارک فرما، یا اللہ ان کو مسلمانوں کو اور قرآن دیا کو آپ سے نصیب فرما، جہاں تک یا اللہ ہمارے یا اللہ نوازی کو آپ سے نصیب فرما، اور میں کو آپ سے نصیب فرما، مجھے اور میرے گھر والوں کو صرف طرح سے نصیب فرما، یا اللہ یا اللہ پورے یا اللہ قبیلے کو آپ سے نصیب فرما، اللہ دوست احباب کو آپ سے نصیب فرما، مسلموں کو آپ سے نصیب فرما، یا اللہ اللہ کے مسلمانوں کو رحم فرما، رحم فرما، رحم فرما، یا اللہ کھانا دن کا بند ہو گیا، یا اللہ اب اپنا فضل فرما، یا اللہ اپنا فضل فرما، یا اللہ یہود نصارہ کو منافقین کو تباہ و برباد فرما، یا اللہ غیر کی اطلاع فرما، غیر کی اطلاع فرما، آپ کے ادارے نصیب فرما، اللہ امتحانات قریب ہیں، بچے بچیوں کو خوب تیاری کی توفیق عطا فرما، اور آپ کے ساتھ امتحانات کے اعلان فرما، اور اچھے نمبروں سے طلبہ طالبات کو کامیابی نصیب فرما، یا اللہ ان کو خوب محنت کرنے کی، اپنے وقت کو قیمتی بنانے کی توفیق عطا فرما، ان کو اپنے والدین کے سب کے لیے سب کا جانا، یا اللہ ہماری خاندان کو اس کی تمام شاخوں کو خوب ترقی عطا فرما، اللہ اسلام کا جتنا کام ہو رہا ہے پورے عالم میں اس کو قبول فرما، اور اس کے اچھے اثرات فرما، اچھے اثرات فرما، یا اللہ ہمارے متعلقین متعلقات پورے عالم میں جہاں جہاں ہمیں بھی ان کے گھر والوں کو بال بچوں کو قیامت تک آنے والی نسلوں کو، ہمیں بھی ہمارے گھر والوں کو بال بچوں کو قیامت تک آنے والی نسلوں کو اللہ والا فرما، اللہ والا فرما، اور امید سے فرما، نئے مسلموں کو ایمان کی توفیق عطا فرما، ایمان کی توفیق عطا فرما، یا اللہ آپ کے سرکرم کا معاملہ فرما، یا اللہ گرمی کی شدت کو ختم فرما، یا اللہ گرمی کی شدت کو ختم فرما، اللہ موسم آپ کے ہاتھ میں، یا اللہ گرمی کی شدت کو ختم فرما، یا اللہ ہمارے مرحومین مرحومات کی مغفرت فرما، ہمارے والدین اساتذہ مشائخ عزیز و قارئ متعلقین متعلقات دنیا سے چلے گئے سب کی مغفرت فرما، بیماروں کو شفا عطا فرما، بیماروں کو شفا عطا فرما،
آج حافظ منیر ہمارے دوست ہیں یا اللہ منیر نے اپنی ہمشیرہ فوت ہو گئی کبھی بیچاری کرنے کے لیے آئی تھی یا اللہ اس کے لیے صاحب محمد فرما مرحومہ کے درجات کا مدد فرما بچوں کی مستقیم فرما یا اللہ رزق روزی کے برکتیں پیدا فرما داری اور تمام ضروریات کو غیر کے خبروں سے پوری فرما اللہ کی تعمیر ہو رہی کو بند کر کر آخرت کے ساتھ اور خیر برکت کے ساتھ محبت فرما اللہ آپ اس دعوت کو قبول فرما دعوت کو قبول فرما اس دعوت کو ان بچوں کی زندگی میں خیر کے آنے کا ذریعہ فرما ہماری زندگی میں خیر کے آنے کا ذریعہ فرما اللہ سوشل کے ضرورت نصیب فرما اور امریکہ بھی کیا ہے یا امریکی کو قبول فرما آج بچے کی زندگی اتری ہے یا اس کو قبول فرما یا اللہ رحم کا کرم کا آپ سے تمام کا فرما ہم سب کی حاجات کو اپنے خزانوں سے پوری فرما رمضان نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم ونعوذ بك مستعاذ نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم والمستعان علیہ البلاغ ولا حول ولا قوة الا بالله